شاہد خٹک صاحب صرف حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے ہی نہیں، آپ لوگوں کی طرف سے بھی جوابی بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے کافی سخت بیانات دیے، تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں الزامات کے سائے تلے، یہ ممکن ہو سکے گا، یہ آگے بڑھ سکیں گے؟ اور اس طرح کے الزامات کتنے متاثر کن ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ مذاکرات نہ ہماری کمزوری ہے، مذاکرات نہ ہم کوئی منت ترلے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مذاکرات کر رہے ہیں۔ پہلی بات، عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا جیل سے کہ میں نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو میں اپنے ملک کے پاکستان کے لیے کروں گا۔ وہ اس لیے کہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کی معاشی سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک اکنامیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا۔ اور عمران خان صاحب ہمیشہ انہوں نے اپنے ذات مفادات اور اپنی سیاست سے پہلے اپنے ملک پاکستان کو رکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، میڈیا کے دوست آپ سب یہ تنقید کر رہے تھے اور بار بار کر رہے تھے، ہر جگہ پہ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف مذاکرات نہیں کر رہی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ایکسپوز کریں، قوم کے سامنے ان کے چہرے لائیں، میڈیا اس کے اوپر بات کر سکے، میڈیا ان چیزوں کو ڈسکس کر سکے کہ تحریک انصاف نے بڑے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آ کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں کی۔ لیکن ہمیں پتہ ہے یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، ان کو یہ حکومت جو ہے، یہ اقتدار جو ہے، یہ فارم 47 کے ذریعے ملا ہے، یہ ادھر جو بیساکیوں کے ذریعے گھسی ہوئے ہیں، 2 نمبر طریقے سے سارے ان کے ممبران 2018 میں اس طرح کے الزامات آپ پر بھی تھے سر۔ بہرحال عظمہ بخاری صاحبہ نے آج یہ بھی بالکل واضح کر دیا کہ ایک طرف آپ معافی نامہ لکھتے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر تیسری طرف الزامات لگا دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بالکل واضح کیا آج کہ اگر 9 مئی کے جو سہولت کار ہیں ان کو ریلیف ملے گا تو پھر تو یہ بار بار ہوتا رہے گا 9 مئی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس پر، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف پر؟ انہوں نے پہلی بات یہ کہ عظمہ بخاری کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے، کیونکہ عظمہ بخاری جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل، نان الیکٹڈ، اور وہ ویسے وہ پیرول پہ ہے مریم نواز سے، تو ہم ان کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اطلاعات ہیں وہ۔ پنجاب میں نہ کوئی گڈ گورننس ہے، نہ پنجاب میں آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آئے گی۔ اور آج ہی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ لاہور پاکستان بلکہ دنیا کے تیسرے شہروں میں شمار ہوتا ہے، یہ تو ان کی کارکردگی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف عمران خان کا بڑا ہی واضح موقف ہے۔ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، فائنڈنگ کریں، جو ملوث۔ ٹھیک ہے، یہ تو پھر ڈائیلاگ پروسیس آگے بڑھے گا تو اس پر آپ سے بات کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔